ایک مخلوق نے ہیومن امیجنیشن کو، تخیل کو اس طرح سے پکڑا جکڑا ہوا ہے جیسے کسی اور نے نہیں۔ جس صورت میں ہم جن کو آج جانتے ہیں، جس طرح سے یہ مشہور ہوئے ہیں، یہ قرآن و حدیث سے نہیں آئے ہیں۔ وہ ایک مچھیارا جاتا ہے فشرمین، اور وہ اپنا جب جال ڈالتا ہے تو اس میں سے وہ بوتل نکل آتی ہے، اور اس بوتل کے اندر اس کو کچھ لگتا ہے کوئی آواز دے رہا ہے تو وہ بوتل کا ڈھکن کھول دیتا ہے۔ پہلے عرض کے اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، کہ ہم کو ان سے ڈرنا چاہیے۔ آداب، نمستے۔ آج بات کرتے ہیں جن ماموں کی، آگ، دھواں اور روح۔ دھواں، آگ ایک ایسا جہاں جو ہمارے جہان سے بالکل سٹا ہوا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا۔ صدیوں سے ریگستانوں میں، شاہی درباروں میں، گاؤں کے راتوں میں، اور اب ہالی ووڈ سکرینز پر ایک مخلوق نے ہیومن امیجنیشن کو، تخیل کو اس طرح سے پکڑا جکڑا ہوا ہے جیسے کسی اور نے نہیں۔ ہم میں سے کافی لوگ وہ میجک لیمپ کے بارے میں سوچتے ہیں، جی الاڈن اینڈ دا میجک لیمپ۔ تو یہ جن ماموں ہیں کون؟ ان کا ذکر ہم کو اسلام میں ملتا ہے۔ یہ صرف داستان ہے یا ان کی کوئی اسلامک روایت بھی ہے؟ جن کا ذکر ہم کو قرآن میں ملتا ہے۔ اللہ نے 3 طرح کے مخلوق خلق کیے۔ ملائک یعنی کہ اینجلز جو نور سے بنے تھے اور جن کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اگر آج کی زبان میں ہم کہیں تو دے آر پروگرام ٹو اونلی ٹو گڈ، وہ صرف عبادت کرتے ہیں خدا کی۔ پھر جن جو دھوئیں سے بنے یعنی کہ اسموک لیس فائر سے، اور پھر انسان جو ہے وہ خاک سے بنایا گیا۔ انسان اور جن جو ہیں ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ جن اور انسان کے بیچ میں صرف ایک فرق ہوتا ہے کہ جن جو ہیں وہ شیپ شفٹرز ہوتے ہیں اور دکھائی نہیں دیتے اور کوئی بھی شکل لے کے آ سکتے ہیں۔ تو جن تو ایک پلورل ورڈ ہے، اور اس کا جو اوریجن ہے وہ اگر ہم کہیں تو اسلام عربک میں جو جیم نون سے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، ڈھکنا۔ اسی روٹ سے آتا ہے جنت، جنہ، چھپا ہوا باغ، جنین یعنی کہ ووم، ایمبرائج، چھپا ہوا بچہ، اور جنون تو یعنی جن وہ ہیں جو ہم سے چھپے ہوئے ہیں لیکن ہمارے آس پاس۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، جن جو ہے وہ پلورل ہے، جینی جو ہے وہ اس کا سنگولر ہے، اسی لیے انگریزی جینی آتا ہے، GENIE۔ تو یہ ایک براڈ کیٹیگری ہے، لیکن اس میں الگ الگ قسم کے جن ہیں، جیسے کہ عفریت ہے جو بہت طاقتور ہے، سرکش ہے، اور جس نے پروفٹ سولومن کو کی مدد کی تھی تخت لانے میں بلقیس کی۔ پھر ہوتے ہیں مرید جو ہیں وہ پانی میں ملتے ہیں ہم کو۔ شیطان، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اور پھر غول، شیپ شفٹر، بیابانوں میں، قبرستانوں میں۔ انگریزی ورڈ غول جو ہے وہ اسی سے آتا ہے۔ اور جو بات ہم کو حیرت میں ڈالتی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر سب کا ذکر قرآن میں نہیں تو حدیث میں ہمیں مل ہی جاتا ہے، لیکن جس صورت میں ہم جن کو آج جانتے ہیں، جس طرح سے یہ مشہور ہوئے ہیں، یہ قرآن و حدیث سے نہیں آئے ہیں، یہ آئے ہیں کہانیوں سے، روایتوں سے، عربی، پرشین اور ہندوستانی روایتوں سے۔ سب سے پہلے ان کا ذکر ملتا ہے ہم کو الف لیلہ و لیلہ میں، یعنی کہ 1001 نائٹس، جن کو عربین نائٹس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس میں ایک بہت مشہور عفریت کی کہانی ہے کہ ایک عفریت تھا جس کو بوتل میں بند کر دیا گیا تھا، اور اس کی بوتل کے اوپر حضرت سلیمان کے زمانے کی مہر لگی ہوئی تھی۔ تو وہ ایک مچھیارا جاتا ہے فشرمین، اور وہ اپنا جب جال ڈالتا ہے تو اس میں سے وہ بوتل نکل آتی ہے، اور اس بوتل کے اندر اس کو کچھ لگتا ہے کوئی آواز دے رہا ہے تو وہ بوتل کا ڈھکن کھول دیتا ہے، اور وہ جو عفریت ہے باہر نکل آتا ہے۔ عفریت اتنی صدیوں سے اس کے اندر قید تھا، تو اس نے شروع میں تو یہ کہا تھا کہ جو مجھے چھوڑے گا اس کو میں کچھ انعام دوں گا، اس کے ساتھ اچھا کروں گا، لیکن پھر بعد میں وہ اتنا خفا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے جو بھی مجھے چھڑائے گا میں اسی کو قتل کر دوں گا۔ جیسے ہی اس مچھیارے کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ اس جن کو چیلنج کرتا ہے، عفریت کو کہتا ہے اچھا تم اس کے اندر بند کیسے تھے، دکھاؤ تو مجھے، تم اگر اتنے طاقتور ہو تو اس میں دکھاؤ کہ اتنے بڑے تم اس میں سمائے کیسے۔ تو جن فوراً جو ہے وہ دھواں بن کے بوتل میں چلا جاتا ہے اور مچھیارا ڈھکن لگا دیتا ہے۔ یہاں سے وہ جو کہانی ہے نا، جن ان دا بوٹل، یہ وہاں سے آتی ہے۔ اور پھر الاڈن اینڈ دا میجک لیمپ، یہ کہانی 1001 نائٹس کی جو اوریجنل جو مجموعہ تھا اس میں نہیں تھا، ایک جو فرینچ ٹرانسلیٹر تھا جس نے ان کو ٹرانسلیٹ کیا، اس نے جوڑ دی اس میں۔ اور آج کے زمانے میں شاید سب سے اگر پاپولر کوئی عربین نائٹس کی کہانی ہے تو وہ الاڈن کی ہی ہے۔ اور الاڈن کی کہانی کو 1992 میں ڈزنی نے بنایا، اور رابن ولیمز کی شکل میں ہم کو ایک ایسے جن ماموں ملے جو کمیڈین تھے، اور لوگوں نے جن سے ڈرنا شروع کر دیا، اور ان کی سمجھ میں آیا اچھا یہ تو ہماری خواہشیں پوری کرتے ہیں، یہ تو خواہش پرست ہیں، اور
یہ ہمارے مددگار ہیں. اینڈ سو دا اسٹوریز کنٹینیو, دا جن اسٹوریز کنٹینیو. میں آتی ہوں, جو میرا اینسیسٹرل ولیج ہے اس میں بہت کہا جاتا ہے. ایک ہمارے جنوں والا امام باڑہ ہے, جنوں کی مسجد ہے. ہماری دادی بہت کہانیاں سناتی تھیں بچپن میں جن ماموں کی, اور ہمیشہ ہم نے جن ماموں ہی کہا ہے. ان سے اگر آپ سنیں گے تو آپ کو دلی میں بہت کہانیاں ملیں گی کہ دلی میں فلاں مونومنٹ میں جن رہتے ہیں. تو جن تو رہتے ہیں, جن درگاہوں میں رہتے ہیں, مسجدوں میں رہتے ہیں. جب ہم اگر قرآن کو مانتے ہیں تو ہم پھر یہ بھی مانتے ہیں کہ جن ایک مخلوق ہے اور وہ رہتے ہیں, اور اچھے برے سب طرح کے جن ہوتے ہیں جیسے ہم ہیں. اور قرآن میں ذکر ہے کہ ایک جن کا گروہ ہے جو رسول خدا کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنتا ہے, سورہ رحمان کی, اور پھر وہ جا کے اپنے قوم سے کہتے ہیں کہ ہم نے آج ایک ایسا قرآن سنا جس کی وجہ سے ہم ایمان لے آئے. تو جن اچھے ہوتے ہیں, برے ہوتے ہیں, مسلمان ہوتے ہیں, غیر مسلمان ہوتے ہیں, اور جیسے انسان ہیں کہ ان کی اپنی ول ہوتی ہے, وہ بھی شادی کرتے ہیں, ان کے بھی بچے ہوتے ہیں. اور آگے ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور سیریز میں یہ تو ہماری سپر نیچرل منتھ ہے, یہ اس کی پہلی کہانی ہے. دلی میں بہت ساری ایسی عمارتیں ہیں جہاں کہتے ہیں کہ جن رہتے ہیں. جن تو رہتے ہیں مسجدوں میں, درگاہوں میں, اچھے والے رہتے ہیں, کچھ کھنڈروں میں رہتے ہیں, جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا, اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. کہ ہم کو ان سے ڈرنا چاہیے؟ ڈریں یا نہ ڈریں, ہمیں بے حرمتی کبھی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں بچپن سے سکھایا گیا کبھی کسی پیڑ کے نیچے جا کے ڈو ناٹ ریلیو یور سیلف. اگر آپ کو اتنی ہی جلدی ہے تو آپ اجازت لے لیں کہ یہاں کوئی ہے تو نہیں. آپ کسی کھنڈر میں رات میں جا رہے ہیں تو اجازت لے کے جائیں. ہو سکتا ہے جن ماموں کوئی عبادت کر رہے ہوں, آپ ان کی عبادت میں خلل ڈال دیں. تو اب کی سے جب بھی کسی کھنڈر میں جاؤ اجازت لے لینا, بسم اللہ کہہ دینا. جو بھی کہتے ہو, جو بھی آپ کے مذہب میں جس طرح سے بھی آپ کو ایک ادب سے سکھایا گیا ہے بڑے سے اجازت لینے کی, اس طرح سے اجازت لے لینا. پھر ڈرنا مت.